السلام علیکم ناظرین، ہمارا آج کا موضوع حق مہر اور یہ کہانی ایک لڑکی کے انوکھے حق مہر کی ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ جب میرے امی ابو کی شادی ہوئی تو میرے ابو نے حق مہر کے طور پر میرے امی کے لیے ایک سورت آل عمران حفظ کی، اور جب میری شادی ہو رہی تھی تو میرے ابو نے میرے شوہر کو بھی یہی کہا کہ وہ میرے حق مہر میں قرآن کی کوئی بھی سورت حفظ کرے۔ اس کے بعد شادی کرنے کا کہا گیا۔ مجھے اپنے حق مہر کے لیے قرآن کی کوئی سورت کا انتخاب کرنے کے لیے کہا گیا تو میں نے سورت نور کا انتخاب کیا۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہ سورت حفظ کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک طرف ہر جگہ شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، سب شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے، لیکن دوسری طرف میرے شوہر سورت حفظ کر رہے تھے اور ہر وقت ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا اور سورت یاد کر رہے ہوتے تھے۔ شادی سے کچھ دن پہلے میرے شوہر میرے ابو کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو وہ سورت سنائی جو انہوں نے پوری حفظ کر لی تھی۔ جب میرے شوہر نے میرے ابو کو وہ سورت سنائی تو میرے ابو نے بار بار ان کی اس سورت میں غلطی نکالی اور پھر ان سے یہی کہا کہ یہ سورت شروع سے شروع کریں۔ میرے شوہر نے آہستہ آواز میں تلاوت شروع کر دی۔ اتنا خوبصورت منظر میں کبھی نہیں بھول سکتی اور میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتی۔ میری امی نے اور پھر میں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور میرے شوہر کی اگلی غلطی کے انتظار میں مسکرانے لگی، جس کے بعد انہیں پھر سے شروع کرنا پڑتا، پر میرے شوہر نے ایک بار پوری سورت سنا دی اور اس میں ایک بھی غلطی نہیں ہوئی، ایک لفظ بھی نہیں بھولے۔ سورت سننے کے بعد میرے ابو نے انہیں گلے سے لگایا اور کہا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے ہی کروں گا، تم نے اس کا حق مہر ادا کر دیا۔ انہوں نے مجھے مالی حق مہر نہیں دیا، نہ ہی ہم نے کوئی قیمتی زیور خریدے۔ انہوں نے مجھے کہا، ہم دونوں کے درمیان حلف و معاہدے کے طور پر اللہ کے الفاظ کافی ہیں۔ اب میں یہ سوچتی ہوں کہ مستقبل میں میری بیٹی اپنے حق مہر کے لیے کون سی سورت کا انتخاب کرے گی۔